الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو حقیقی طور پر بندگی کے لائق ہے، وہی ایک مسجود ہے، وہی ہمارا اصلی معبود ہے، ہماری عبادتوں کا مستحق وہی ہے، ہماری تعریفات کا، ہر قسم کی تعریفات کا مستحق وہی ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کائنات کے اندر بہتر اقسام اور انواع کی مخلوقات کو پیدا فرمایا. ان مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، افضل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو شریعت کا مکلف اور پابند بنایا، زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام اور ایک طریقہ دیا. انسان اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا ہے. دنیا کی زندگی آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے. اس زندگی کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں. کوئی بھی انسان اللہ کی آزمائش سے باہر نہیں ہے. ہر شخص آزمائش میں ہے، ہر شخص امتحان میں ہے. اس دنیا میں کسی کی ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے عیش و عشرت میں ہے، وہ بھی امتحان میں ہے. اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے. کوئی بھی شخص اللہ کے امتحان سے باہر نہیں ہے. ہر شخص کی آزمائش ہو رہی ہے. اور اللہ کی آزمائشوں میں یہ بھی ہے کہ کبھی انسان کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے، کبھی بلائیں آ جاتی ہیں، کبھی ناخوشگوار واقعات پیش آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی، سوجھ بوجھ دی، انسان بسا اوقات لوگوں کو دیکھ کر پریشانی سے بچنے کے لیے اپنا طریقہ استعمال کرتا ہے. مصیبتوں سے بچنے کے لیے لوگوں کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آئندہ آنے والی پریشانی سے بچنے کے لیے لوگوں کے ایجاد کردہ طریقے استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں تعویذ کہتے ہیں. یہ تعویذ، اس کو اردو لغت میں آپ دیکھیں، اس کا معنی ہوتا ہے بچاؤ کرنا، اپنا تحفظ کرنا. اور تعویذ یہ عربی لفظ ہے. حدیث میں اس لفظ کے لیے ایک لفظ آیا ہے، اس کے معنی کے طور پر ایک دوسرا لفظ آیا ہے جس کو تمیمہ کہتے ہیں. تمیمہ کہا جاتا ہے یا تعویذ کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو، چاہے دھاگے کی شکل میں ہو، چاہے لوہے تانبے کی شکل میں ہو، چاہے کڑا اور چھلا کی شکل میں ہو، یا کاغذ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو لٹکایا جائے، پہنا جائے، یا اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے، ندی نالے میں
بہا دیا جائے یا اس کو دفن کیا جائے۔ اگر اعتقاد یہ ہے کہ یہ ہمارا بچاؤ کرے گا، امام ضامن، تعویذ، کڑا چھلا جس کو انسان بسا اوقات کلائی پہ باندھتا ہے، بعض لوگ بازو پہ لگاتے ہیں، بعض گردن میں پہنتے ہیں، بعض کمر پہ لگاتے ہیں، بعض پیر کی انگلیوں میں لگاتے ہیں، اس سے مقصد ہوتا ہے، دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں آئندہ والی پریشانی سے بچائے گا، اور ایک دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہے آلریڈی، تو وہ تعویذ کا استعمال اس لیے کرتا ہے کہ یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے تعویذ سے منع فرمایا ہے، ہر قسم کے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، اور ہر قسم کا تعویذ استعمال کرنا ہمارے لیے گناہ کا باعث ہے۔ میں آپ کے سامنے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتا ہوں، اور اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کے اندر ہمارے لیے تعویذ کے سلسلے میں کون سی رہنمائی کی گئی ہے، کیا بتلایا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرقى والتمائم والتول شرک، بے شک جھاڑ پھونک، دم کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اگر یہ شرکیہ ہے، شرکیہ باتوں پر، شرکیہ اعمال پر مبنی ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ جھاڑ پھونک اگر قرآنی آیات سے ہو، جھاڑ پھونک اگر صحیح اذکار اور صحیح ترین دعاؤں سے ہو تو یہ جائز ہے، جھاڑ پھونک۔ لیکن اگر شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہو، بناوٹی درود، بناوٹی اذکار اور بناوٹی وظیفے کے ذریعے جھاڑ پھونک کیا جائے تو یہ صحیح نہیں، یہ شرک کے قبیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک غیر شرعی جھاڑ پھونک شرک ہے۔ والتمائم، اور تمیمہ، تعویذ کے ہر قسم شرک میں سے۔ والتولہ، اور تولہ ایک طریقہ ہے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کا عمل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے، ایک وفد آیا جس میں 10 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے بیعت کی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، ایک شخص سے بیعت نہیں کی۔ 9 آدمی سے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی سے بیعت نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کی اور ایک شخص سے آپ نے بیعت نہیں کی؟ آپ نے کیا فرمایا، ان علیہ تمیمہ، یہ شخص یہ تو تعویذ لٹکایا ہے، اس سے میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں کہ تعویذ لٹکایا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس سے بیعت نہیں کی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ دیکھیں، مسلمان دیکھیں، اور ہمارے زمانے کے مسلمان بتلایا جائے، تنبیہ کیا جائے، سمجھایا جائے، نہ تو جھوٹ بولتا ہے، تمہاری بات صحیح ہے، ہمارے مولوی کی بات صحیح ہے، ہمارے مفتی کی بات صحیح ہے، اس نے مفتی نے لکھ کے دیا تعویذ، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ لٹکائی ہے، اس کی بنیاد پر میں نے اس سے بیعت نہیں لی ہے، تو اس نے کیا کیا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اور فَقَطَعَهَا، اس نے اس تعویذ کو کاٹ کے پھینک دیا۔ فَبَايَعَهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی۔ کب بیعت کی؟ جب تعویذ نکال کے توڑ کے پھینک دیا تب بیعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، سنو تم نے تعویذ لٹکائی تھی، سنو کسی نے کسی بھی قسم کا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی روایت ہے، روایت نمبر 16969، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا، صحیح حدیث۔ ایک دوسری حدیث میں نے بیان کی،
اب ایک تیسری حدیث بیان کرتا ہوں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے بازو پر پیتل کا ایک کڑا دیکھا، کڑا لوہے کا پیتل کا ایک کڑا دیکھا، تو آپ نے اس سے پوچھا ما ہذہ، یہ جو تم لٹکا رکھے ہو اپنے بازو پر یہ کیا ہے، کون سی چیز ہے یہ؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول واہنہ، عربی میں ایک لفظ ہے واہنہ، ایک بیماری کا نام ہے، ایک بیماری کو کہتے ہیں جس میں رگیں پھول جاتی ہیں، نس پھول جاتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول بیماری کی وجہ سے میں نے لٹکا رکھی ہے تاکہ بیماری سے ہم نجات پا جائیں، چھٹکارا مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا، سنیں کتنی پیاری بات اور ہمارے لیے کتنی عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا لو مت وہی علیک وکلت الیہا، اگر تم اسی حال میں مر گئے، اس حال میں، کس حال میں کہ تمہارے اوپر یہ کڑا لگا ہوا ہے، تم نے تعویذ پہن رکھا ہے، تمہاری موت آ جائے، کیا ہوگا؟ وکلت الیہا، تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو تعویذ بہت خطرناک ہے۔ چوتھی حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 2072 ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کچھ بھی لٹکایا، کچھ علماء کہتے ہیں قرآنی تعویذ صحیح ہے، اس میں تو قرآن ہے نا، اس میں حدیثی ہے نا، اس میں دعا ہے نا، نبی کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بھی لٹکایا، من تعلق شیئا، عربی میں آپ جانتے ہیں معافی شیء، معافی شیء کا مطلب کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو سعودی عرب میں ہے نا، کوئی مولوی دھوکہ نہیں دے سکتا، کچھ تو عربی سمجھ لیں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ حدیث نمبر سرچ کریں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، 2072 نمبر کی حدیث ہے۔ جس نے کچھ بھی لٹکایا وکل الیہ، وہ اسی کے حوالے اور سپرد کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اللہ اس کو بچانے والا نہیں ہوتا، اللہ اس کا مددگار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے پر بھروسہ کر لیا، اپنا ایمان غیر اللہ پر رکھ لیا، اللہ سے توکل توڑ کے غیر اللہ پر اپنا اعتماد بحال کر لیا، جس کی وجہ سے وہ اسی چیز کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر کسی نے امام ضامن لٹکا لیا، وہ اسی کے بھروسے، وہی امام ضامن اس کا رکشا کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ بڑے بڑے جگاڑی بابا ہوتے ہیں نا، بنگالی بابا، آسامی بابا، شاہ بابا، پیر بابا، بڑے بڑے بابا ہوتے ہیں، یہ تعویذ لے لو ٹرین میں بھیڑ میں تمہاری سیٹ مل جائے گی، یہ تعویذ لے لو جس لڑکی کو چاہو اس کو پسند کر لو، اس سے شادی کر سکتے ہو۔ ہیروئن کو یہ لوگ تعویذ دیتے ہیں، یہ تعویذ لے لو تمہاری فلم سپر ہٹ ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تعویذ لے لو جب چاہو تم بچے پیدا کر لو، یہ تعویذ لے لو جس شیطان کو چاہو جلا ڈالو، یہ تعویذ لے لو جس پڑوسی کو چاہو تم بیمار بنا ڈالو، جس کو چاہو تم جیسی کی تیسی کر دو۔ یہ پاور بھی ہوتا ہے تعویذ میں، یہ جو بابا جو ہے نا، جگاڑی بابا سب، جعلی نقلی بابا سب، ان کے تعویذ میں پاور ہوتا ہے، کتنے پاور کا؟ 1000 پاور کا تعویذ چاہیے، 2000 کا، 5000 کا، 1 لاکھ پاور کا تعویذ چاہیے، اتنا ہی خرچہ آپ سے لے گا، جتنے پاور کا تعویذ دے گا اتنا آپ سے خرچہ لے گا۔ یہ ایمان لوٹنے والے ہیں، یہ ایمان لوٹنے والے ہیں، اعمال ضائع کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کو تہو بالا کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں عطا پتہ نہیں تعویذ کا، قرآن میں کہیں عطا پتہ نہیں تعویذ کا۔ چیلنج کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر فرمایا تم تعویذ لٹکاؤ تمہاری بیماری ختم، تم تعویذ لٹکاؤ تمہاری پریشانی دور، تم تعویذ لٹکاؤ تمہاری ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کلام الہی میں، کلام رسول میں کہیں پر بھی نہیں۔ بعض صحابہ کی باتوں میں، تابعین کی باتوں میں کچھ اس قسم کی باتیں ملتی ہیں، مگر وہ بھی ناقابل اعتماد ہے جب اللہ کے کلام میں نہیں، جب فرمان رسول میں نہیں، جب رسول کا پیغام آ گیا کسی بھی قسم کا تعویذ لٹکانا صحیح نہیں ہے، شرک ہے، تو پھر آپ کے فرمان کے سامنے کس کا فرمان چلے گا؟
وحی کا نزول تو اللہ تعالیٰ محمد پر فرماتے ہیں، اللہ کا پیغام محمد پر آتا ہے، جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی حق ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ 5ویں حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، کلام کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے بہترین صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اس حدیث کی کتاب، اس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا، جاؤ کسی بھی اونٹ کے گردن میں کوئی ہار لٹکا نہیں رہنا چاہیے، اسے کاٹ کے پھینک دو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جانور کو بھی ہار لٹکاتے تھے، قلادہ پہناتے تھے، ہار لٹکاتے تھے، اور اعتقاد ہوتا تھا کہ یہ جانور نظر بد سے بچ جائے گا۔ وہ بھی تعویذ ہے۔ چاہے انسان اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، یا جانور کے بچاؤ کے لیے، جانور کی حفاظت کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یا گھروں کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ تیار کرتا ہے، کڑا تیار کرتا ہے، چھلا تیار کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی سامان تیار کرتا ہے، یہ سب تمیمہ اور تعویذ میں داخل ہے، اور یہ ہر قسم کا تمیمہ تعویذ شرکیات میں سے، یہ سب شرک میں سے ہے۔ اور یہ شرک کون سا ہے؟ چھوٹا شرک، شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ اعتقاد کر لے کہ یہ امام ضامن، یہ تعویذ ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ کے بغیر، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہی یہ صرف دھاگا ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ کڑا جو ہم نے پہن رکھا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، یہ تعویذ جو ہم نے لٹکا رکھی ہے اللہ کے بغیر ہم کو فائدہ پہنچائے گا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر، ایسا شخص شرک اکبر کا جو ارتکاب کر لے وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو کسی بھی قسم کا تعویذ لٹکانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے ایک ساتھی، ایک دوست ہیں، ان کے پاس، یہ چند روز کی بات بتا رہا ہوں، ایسے قصے کہانیاں تو بہت ہیں، میں ایسی چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں، میں صرف اللہ کا پیغام بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں، یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔ جبکہ آپ دوسروں کی تقریریں سنیں، خطبے سنیں، بیان سنیں، آپ کو قسم قسم کے چٹکولے، قصے، کہانیاں ملیں گی، بزرگوں کے واقعات ملیں گی جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جن کی کوئی سند نہیں ہوتی ہے۔ فلاں بزرگ نے کہا، فلاں امام نے کہا، فلاں جو ہے شیخ نے کہا، سعودی کے شیخ نے، فلاں شیخ نے خواب میں ایسا بیان دیا۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا۔ دین کیا ہے؟ قال الرسول، رسول نے فرمایا۔ یہی دو کا نام دین ہے، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، باقی کس نے کیا کہا یہ دین نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہی بتائے جو اللہ نے بتایا ہے، وہی بتائے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور اس سے باہر دین نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ، کئی جگہ، متعدد مقامات پر فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بس یہی دونوں کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان دونوں ہی کی اطاعت میں ہمارے لیے نجات ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں امجد صاحب، 2-3 دن پہلے کا واقعہ، چند دنوں پہلے کا واقعہ، 2 انڈین لڑکے آئے، ایک کاغذ A4 سائز میں اس کے پاس تھا، بسم اللہ لکھا ہوا، کہیں پر عربی جملے لکھے ہوئے، نقشہ بنا ہوا جیسے اپنے ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے، نقشہ بنا ہوا، اس میں گنتیاں لکھی ہوئی، 7، 10، 15 جو گنتیاں ہوتی جادوگروں کی، گنتیاں لکھی ہوئی، نقشہ بنا ہوا تھا۔ آیا کہ بھائی ہمیں اس کو لیمینیشن کر دو۔ ہمارے امجد صاحب دیندار ہیں، علم رکھتے ہیں، سمجھایا کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ تو کہا میں دکان میں رکھوں گا، لٹکاؤں گا، مجھے فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی، کاروبار بڑھے گا۔ کہا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے دکان کھولو، آپ قرآن کی تلاوت کرو، محنت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، تمہارے روزی میں برکت آئے گی، اس کو لٹکا لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا اچھا تم کیسے اس کو کہاں پر رکھو گے؟ یہاں پر سعودی عرب کا واقعہ ہے، تم یہ جو ہے نقشہ کہاں پر لٹکاؤ گے؟ یہاں تو پکڑ لے گا،
شرطہ آئے گا تمہیں پکڑ کے لے کے چلا جائے گا. کہا نہیں چھپا کے رکھوں گا. اچھا چھپا کے رکھو گے؟ یعنی تم دین کا کام کر رہے ہو اور اپنے ٹیبل کے اندر رکھو گے چھپا کے؟ دین کا کام وہ بھی چھپا چھپا. اس کا مطلب دال میں کالا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسی لیے تو تم ایسا کرو گے. بہرحال سمجھدار انسان کے لیے اتنا کافی تھا، نہ سمجھ لوگوں کے لیے کچھ بھی بتا دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو انہوں نے اس کی ذمہ داری پر لیمینیشن کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا جیسا عقیدہ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق میں لیمینیشن کر دیتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے بھائی نے صحیح بات بتائی. اگر وہ سدھر گیا، اس کو پھاڑ دیا، پھینک دیا، اچھی بات. میں اب آپ کو اس واقعے سے نصیحت دینا چاہتا ہوں. آپ سعودی عرب میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ رہتے ہیں، یہاں بھی بیماریاں ہیں، یہاں بھی مصیبتیں ہیں، یہاں بھی پریشانیاں ہیں. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، آپ کو سعودی ملے گا، بیمار سعودی ملے گا، پریشان حال سعودی ملے گا. لیکن ایک بھی سعودی عرب، پورے جزیرۃ العرب کی میں بات کر رہا ہوں، ایک بھی سعودی عرب بچہ سے لے کے پیدائش سے لے کر موت تک کسی نے تعویذ نہیں لٹکایا ہوگا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اگر کسی نے دیکھا تو مجھے بتائیں. الا ماشاء اللہ اگر کوئی گناہگار ہو، دین کا علم نہیں ہو، گناہگار پوری دنیا میں ہے. لیکن عام طور پر پورے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی سعودی کے گلے میں، آپ بازو میں، ہاتھ میں، پیر میں، کہیں پر بھی آپ تعویذ لٹکا ہوا آپ دکھا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں. کیا یہاں پریشانی نہیں ہے؟ یہاں بیماری نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ شرک ہے، انہیں معلوم ہے کہ ناجائز ہے، انہیں معلوم ہے کہ خلاف سنت ہے، یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے. اس لیے یہ لوگ تعویذ نہیں لٹکاتے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ جعلی بابا، نقلی بابا، ان کا کاروبار تعویذ پہ چلتا ہے. ہزاروں روپیے آتے ہیں اس سے. آپ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے پرچار، آن لائن استخارہ کرواؤ، آن لائن قرآن خوانی کرواؤ. یعنی آپ کے بدلے میں نماز وہ پڑھ کے آپ کو بخشے گا. آپ بتا دو ٹھیک ہے ہماری 35 سال کی نماز پڑھ کے تم جو ہے نا تمہارا کتنا پیسہ ملے گا؟ جمعہ، جمعرات، ہفتہ، عید، بقرعید، ساری نمازیں ہمیں پڑھ ڈالو، کتنا پیسہ چاہیے میں دے دیتا ہوں. بس جنت ہمیں ملنی چاہیے، قبر کا عذاب ہمارا ختم ہو جانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈھونگی ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں. یہ خانقاہوں میں، مزاروں پر برا نہیں لگنا چاہیے آپ کو. جو گندگی ہے اس سے دور رہنا چاہیے. مزاروں میں جس طریقے سے ہندو لوگوں کے یہاں بڑی مندروں کے احاطے میں بڑی پراپرٹی ہوتی لاکھوں کی، ان کے ہاں سونے چاندی کے جو ہے نا مورتیاں ہوا کرتی ہیں، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں. خانقاہوں میں یہ تعویذ کے دھندے کی وجہ سے نذرانے اور لوگوں کی جو ہے بخششوں کی وجہ سے ان کی کروڑوں کی آمدنی. آپ اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں تو ایک پیسہ دینے سے بھی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا. لیکن ان باباؤں پر ہزاروں روپیے خرچ کر دیتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. غریب اگر مانگنے کے لیے آتا ہے 1 روپیہ بھی مشکل سے نہیں آتا. آپ دیکھتے ہیں کہ پیر کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، آنکھ نہیں ہے، بیٹی کی شادی ہے، گھر میں باپ مر گیا، گھر میں ذمہ دار ختم ہو گیا، بچوں کی پرورش ہے، پھر بھی آپ کے دل میں رحم نہیں آتا، پھر بھی ہم لوگ اس پر رحم نہیں کھاتے. لیکن اگر وہی بابا اسی جگہ پر، اسی گاؤں میں، اسی شہر میں، اگر وہی ایک بابا ہم سے وصول کرے ایک تعویذ کے لیے 10,000 روپیے چاہیے، آپ چیک لکھ کے دے دیتے ہیں، 10,000 کا نقد دے دیتے ہیں. احساس نہیں ہوتا، جبکہ یہ کام ٹوٹل کا ٹوٹل کام غلط، اس کے پاس جانا غلط، اس کا وہ کام کرنا غلط، آپ کا پیسہ دینا غلط، آپ کو اس کی باتوں پر یقین اور اعتماد کرنا غلط. پھر بھی آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا. اور ایک غریب کی مدد کریں، اس کے پاس جانا بھی صحیح، اس کی مدد کرنا بھی صحیح، اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا بھی چاہیے، اس پر خرچ کیا گیا پیسہ بھی ہمارا باقی رہے گا. ان باتوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہوتا. آپ دل سے پوچھیں، ٹھنڈے دل سے. کوئی شخص نقلی بابا کے پاس جائے، کوئی شخص جعلی پیر کے پاس جائے، کوئی شخص یہ بنگالی بابا، آسامی بابا، پیر بابا کے پاس جائے جو تعویذ لکھنے والا ہو، آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، وہ کبھی نہیں کہے گا اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، پابندی سے نماز پڑھو، صبح شام دعائیں پڑھو، سونے کے وقت جو ہے سو تو سونے کے اذکار اور دعائیں پڑھ کے سو، کبھی نہیں کہے گا.
چاہے آپ جتنے بے دین ہو کبھی بھی آپ کو دین کی طرف نہیں لائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ یہ تعویذ لے لو، سب پریشانی سے نجات مل جائے گا، ساری پریشانی سے نجات۔ آج ہم اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا تم نماز پڑھو، صبر کرو، اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کلام الہی پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی سے نجات دے گا۔ اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے تم دعائیں مانگو، ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹائے۔ ہم دعاؤں پر سے، اللہ کے رسول کے کلام پر سے اعتماد کھو بیٹھے۔ پریشانی کا حل اعمال کے ذریعے، اپنے عملوں کے ذریعے ہم پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی کڑا چھلا، کوئی تعویذ، کوئی امام ضامن، اگر ہم بے دین ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ آج سے ایمان بنائیں، قرآن کی اس آیت پر ایمان لائیں اور ایسا ایمان بنائیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ کسی کو پریشانی میں گرفتار کر دے، کوئی مصیبت سے دوچار کر دے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ ہے اللہ کے کلام پر اعتماد کرنا، ایمان لانا۔ اللہ اگر کسی کو پریشانی میں گرفتار کر دے تو کوئی تعویذ، کوئی بابا، کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی چاہت ہوگی تو آپ پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی پریشانی کو ٹالنے والا نہیں، کیونکہ پریشانی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو ٹالنے والا کون؟ ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی پریشانی دے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دے، کسی کو انعام دے، کسی کو نعمت دے، کسی کو فضل دے، کسی کو کرم دے، تو اللہ تعالیٰ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ یہ اعتماد، یہ ایمان اور یہ توکل ہونا چاہیے۔ یہ تعویذ کیوں شرک ہے آپ جانتے ہیں؟ تعویذ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ جب انسان تعویذ لٹکاتا ہے، اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس چیز پر آ جاتی ہے کہ یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اس کا دھیان اللہ پر جو اعتماد ہونا چاہیے، وہ اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اعتماد ختم بھی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اس کا اعتماد کمزور ہو جائے۔ اللہ پر سے اعتماد اٹھ کر یا کمزور ہو کر اس کا اعتماد غیر اللہ پر، تعویذ پر آ جاتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہمیں فائدہ پہنچائے گی، اس چیز کی وجہ سے ہم پریشانی سے بچیں گے، نظر بد سے بچیں گے، جادو ٹونا سے بچیں گے، کوئی دنیا کا کوئی آدمی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ تو جس کو پریشانی دینا چاہے، وہ کوئی جادوگر اس کو بچانے والا ہو، یا کوئی بابا اس کو جو ہے تعویذ دیا ہو، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر تعویذ سے انسان اپنا بچاؤ کر سکتا تو دنیا میں تعویذ والا کبھی پریشانی میں گرفتار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا انسان پر جنات آتا ہے، آپ نے دیکھا انسان مرتا ہے، تعویذ لگا ہوا مر گیا، تعویذ لگا ہوا اس پر جین اور بھوت پڑا ہوا ہے، تعویذ لگا ہوا اور بیڈ پہ پڑا ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر تعویذ انسان کو بچاتا تو کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تعویذ اگر انسان کی حفاظت کرتا تو کوئی شخص مرتا نہیں۔ اگر تعویذ انسان کی حفاظت کرتا تو دنیا میں انسان پریشان نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں لوگ، اکثر و بیشتر لوگ پریشان ہیں، تعویذ لگا کے پریشان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے، صرف تعویذ ہے۔ ہمارے پاس عمل نہیں ہے، تعویذ ہے۔ اگر اپنے آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو تعویذ پر بھروسہ نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ لوگوں نے اللہ کا بھروسہ چھوڑ دیا، اور عورتیں اپنے بچوں کو پیدائش ہی سے تعویذ شروع کر دیتے۔ بچہ پیدا ہوتا تعویذ لگاؤ، شادی ہوتی دلہن کو تعویذ لگاؤ، جو کوئی کہیں پر جو ہے کوئی خوشی کا موقع ہوا تعویذ لٹکاؤ۔ یہ ہمارے وہم ہے کہ ہم نے تعویذ لٹکا دیا اور دل کو تسلی ہو جاتی، نہیں اب کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھوت نہیں آئے گا، کوئی شیطان نہیں آئے گا، کوئی جادو ہمیں نقصان نہیں پہنچے۔ یہ صرف وہم ہے انسان کا، وہم ہے۔ جیسے نا گاڑی پہ لٹکا، پیچھے کالا کپڑا لٹکا لیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آگے نیبو مرچی لگا لٹکا لیتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، عمل کرنے سے ہوگا۔
عمل جب تک نہیں ہے، گناہگار ہم ہیں، کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ عمل ہونا چاہیے۔ نیک انسان ہے، اللہ نیکوکاروں کی حفاظت کرتا ہے۔ نیک انسان ہے، صالح متقی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی سے نجات دے گا، ہمیں بچائے گا، ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، مرض سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا، آزمائش سے بچائے گا۔ لیکن عمل صحیح نہیں ہے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھائی کے پاس تعویذ ہو، آپ استعمال کر رہے ہو، یا آپ کے گھر میں استعمال کیا جا رہا ہو، یا آپ جانتے ہو آپ کا کوئی دوست استعمال کر رہا ہو، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس کا استعمال کر رہا ہو، ابھی توڑ کے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ایک شخص سے بیعت نہیں کی جس کے ہاتھ میں تعویذ تھا، وہ تعویذ توڑ کے پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر لی۔ یہ سنت ہے، یہ دین ہے کہ آپ بھی پکڑ کے توڑ کے پھینک دیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کو بعض تابعین سے بات مذکور ہے کہ جو کسی کا تعویذ نکال کے توڑ کے پھینک دے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب کا کام ہے۔ کسی کو گناہ سے بچائیں، کسی کو برائی سے بچائیں، کسی کو شرک سے بچائیں، آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے رہنما بن رہے ہیں، آپ اس کو نیکی کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، آپ اس کو بھلی بات بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کبھی کسی کو برائی میں دیکھے، برائی کرتا ہوا دیکھے، کہیں پر برائی دیکھے، ہاتھ سے اس کو منع کرے، ہاتھ سے روکے، اپنی طاقت کا، قدرت کا استعمال کرے۔ طاقت کا سب سے پہلا مرحلہ کہ جب ہم کوئی برائی کو دیکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے اس کو مٹائے، ہاتھ سے اس کو ختم کرے۔ تعویذ دیکھا ہم نے توڑ کے پھینک دیا تو مسلمان کائے کا؟ اللہ پر بھروسہ پھر کہاں گیا؟ اللہ پر بھروسہ کرو، تم میں اور پھر غیروں میں، ہندوؤں میں۔ اور یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ تعویذ پر بھروسہ کرتے تھے، جانوروں کے گردن میں لٹکایا کرتے تھے، جنات سے ڈرتے تھے، جنات سے ڈر کر لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے۔ جب جنات اور بھوت نے دیکھا یہ انسان تو ہم سے ڈرنے والا ہے، چلو شیطان نے اور بھی ڈرانا شروع کر دیا، اور بھی ڈرانا شروع کر دیا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، وہ بھی تو انسان تھے۔ تو اگر ایمان ہو، تقوی ہو، شیطان دور دور بھاگتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نام سے بھاگتا ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، وہ قریب نہیں آتا ہے۔ جس جگہ قرآن کی تلاوت ہو، نماز پڑھی جائے، شیطان نہیں آتا ہے۔ ہم نے گھروں کو قبرستان بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان یعنی نماز پڑھا کرو گھر میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنتیں پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل ادا کیا کرتے تھے، چاشت کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھروں میں نماز پڑھتی تھی۔ گھر کو بھی آباد کریں۔ گھر میں ہم نے گندی چیزیں لائی، ٹی وی لایا، ہم نے VCR لایا، گندی کتابیں لائی، گندے ڈائجسٹ اور ماہنامے ہم نے خرید کے لائے، تصویروں کو، گندی ہیروئن کی تصویروں کو ہم نے گھر میں اور فوٹو میں سجا کر اپنے گھروں میں لٹکایا، تو فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ شیطان ہی آئے گا نا۔ جب شیطانی چیز لائیں گے شیطان آئے گا۔ لیکن اگر گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو، اذکار ہو، دعائیں ہو، تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے اپنا بسیرا ختم کر لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم برائی کو دیکھو، ہاتھ سے پہلے مٹاؤ، ہاتھ سے اس کو ختم کرو۔ طاقت ہے تو، اگر ڈرپوک ہے، طاقت نہیں ہے، ڈر ہے کہ وہ اس کو کچھ کہیں گے مار بیٹھے گا، اس کو کچھ کہیں گے فتنہ ہو جائے گا، تو آپ زبان سے اس کو نصیحت کریں کہ یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ سمجھا دیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو اتنا کرنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ دبنگ ہے، یا وہ بادشاہ ہے، وہ ملک ہے، میرا کفیل ہے، اگر یہ بات بھی بتاتا ہوں تو میری نوکری چلی جائے گی، میرے اوپر آفت اور پریشانی آ جائے گی، تو کم سے کم اس مرحلے میں دل میں اس برائی کو برا جاننا چاہیے۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے مٹائے، طاقت اور قوت سے مٹائے۔ دوسرا درجہ ہے کہ برائی کو ہم زبان کے ذریعے مٹائیں، نصیحت کے ذریعے مٹائیں، نصیحت کر دیں۔ کم سے کم اس درمیانی مرحلے میں ہمیں رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کا خوف کھائیں گے اور کسی کو نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ نصیحت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں باراللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، باراللہ میں شرک سے بچا، ہمارے دلوں میں اندھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ
اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کے اندھیرے کو دور فرما دے۔ بہرحال ہمارے توحید میں خلل ہے، اللہ ہمارے توحید کو صاف ستھرا کر دے۔ بہرحال ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اعتماد میں کمزوری ہے، توکل میں کمزوری ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ اپنی غیبی مدد سے ہماری پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جائز طریقے سے دعا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں تعویذ گنڈوں سے، جادو سے، کہانت سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو شرک سے، بدعت سے، کفر سے، ضلالت سے، معصیت سے بچا، تحفظ فراہم فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہمیں عزت دے، اے اللہ سربلندی دے، مسلمانوں کو، اسلام کو غلبہ دے۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں سے، کافروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطانوں کے ہتھ کنڈے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں مکاروں، حاسدوں اور ظلم کرنے والوں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنے کے دور میں ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ بارلا جب تک دنیا میں رہیں تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارے۔ بارلا اس دنیا میں جب تک زندگی گزرے صراط مستقیم پہ گزرے، اور جب اس دنیا سے ہم سب مسلمانوں کو اٹھا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مل کے اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔